السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عامر قیوم خٹک دی گن انتھوزیاسٹ کے پلیٹ فارم سے برقی آرمری انٹرنیشنل پہ اس وقت موجود ہوں. بھائیوں، اس چینل کا مقصد کسی بھی ذریعے سے کسی کی سیل کو بڑھانا یا کسی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا یا کوئی بھی پیڈ پروموشن کبھی بھی نہیں رہا. در حقیقت اس چینل کو چلانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک سادہ سا ایک عام سا انسان ہوں، اور جو چیزیں جو باتیں میں سیکھ چکا ہوں اپنی زندگی میں، ان کو میں صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنی طرح کے لوگوں کو تھرو دس ڈیجیٹل فٹ پرنٹس چھوڑ دینا چاہتا ہوں، تاکہ میری طرح کے لوگ میڈیوکر فیملی سے تعلق رکھنے والے ایک اوسط ذہن کے مالک ان کو چیزیں سمجھنے کے لیے خود در بدر ٹھوکریں نہ کھانا پڑیں. اور بے شک یہ ایک معلوماتی چینل ہی ہے. دوستوں میری دو بھائیوں نے جو ہے وہ کچھ نے کامنٹس کیے. کچھ بھائیوں کو ابھی تک تھوڑا سا جو ہے وہ کنفیوژن ہے، تو اگین میں آپ لوگوں کی کنفیوژن صرف دور کرنے کے لیے ایک ریویو بنانا چاہ رہا ہوں. ریویو ہے 9mm کے ایک ایسے پسٹل کے اوپر جو کہ ہے تو آپ اس کو لائسنس پہ رکھیں گے 9mm کے، لیکن بیسیکلی وہ 9mm ہے نہیں. دوستو جو بھائی میری ایج کے ہیں، جو میرے ہم عمر ہیں، انہیں کولڈ وار ایرا یاد ہوگا، 1960 کا 1970 کا، جس وقت پہ دنیا کے آدھے رقبے کے اوپر ایک بلاک بنا ہوا تھا، سوویت یونین، اور باقی مغربی ایک مشرقی ایک کو جو تھا وہ ایسٹرن یورپین، اور ایک مغربی دنیا جہاں پہ نیٹو. تو دوستو اس وقت پہ ہمیشہ سے میں یہ بات ہمیشہ دہراتا ہوں کہ رشین ویپنری اور یورپین ویپنری میں بہت ڈفرنس رہا، شکلوں کا، کیلیبرز کا، اور ڈفرنٹ چیزیں. مطلب اندازہ آپ اس پہ لگائیں کہ ویسٹرن بلاک جو تھا اس نے جنگ عظیم فرسٹ کی بات نہیں کرتے، سیکنڈ کی بات کرتے ہیں. اس نے سیکنڈ ورلڈ وار جو لڑی تو اس نے لڑی 7.62 کے مطلب 303 تھی ان کے پاس، اور ان کے پاس پسٹل میں ہینڈ گن کی اگر بات کریں تو ان کے پاس 9mm تھا، لوگر تھا ان کے پاس جو ہے تو موزر تھا. ٹھیک ہو گیا دوستو، موزر تو خیر اس میں آ گیا 7.62 میں آ گیا، لیکن بہرحال لوگر تھا. ہاں FN کا وہ آ چکا تھا، ہائی پاور آ چکا تھا. تو انہوں نے لڑی 9mm پہ. رشینز نے کس پہ لڑی؟ رشینز نے لڑی ٹوکروف پہ. جی ان کے پاس PPSH تھی ایز اے SMG، اور ان کے پاس جو ہے تو وہ TT-33 تھا. لیکن کچھ جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں ان کو بھی ڈیولپمنٹ چاہیے تھی. TT-33 کا ایک ایفیکٹ ایسا تھا کہ جو مطلب اس کی برائی بنتا جا رہا تھا، سوری، اور وہ یہ تھا کہ TT-33 میں سے آپ میگزین نہایت آسانی کے ساتھ ایجیکٹ کر سکتے ہو. مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ گتھم گتھا ہو تو مد مقابل آپ کی پسٹل میں سے صرف ایک کڑک کرے گا، صرف ہاتھ لگائے گا اور اس میں سے میگزین جو ہے وہ نکل جائے گی، آپ نہتے ہو سکتے ہو، آپ کی فائر پاور ختم ہو سکتی ہے. تو وہاں پہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوں گی. بہرحال چینج لانے کے لیے ڈیولپمنٹ کی گئی، اور ایک نیا ماڈل، ایک ایسا ماڈل کہ جس کا وجود پہلے نہیں تھا، انفلوئنسڈ یہ بھی جرمن ٹیکنالوجی سے ہے دوستو. اس کو معرض وجود میں لایا گیا، اور اس کے لیے ایک علیحدہ سے راؤنڈ جو ہے وہ بھی تخلیق کیا گیا، اور اس کو نام دیا گیا مکاروف کا. دوستو 9x18 mm حامل یہ راؤنڈ جو ہے، اس کا ایک آرڈنری 9mm لوگر سے جو ڈفرینسز ہیں وہ میں آپ کو اپنی زبان میں موٹا موٹا سمجھا دوں تو یہ تھوڑا سا اس سے ڈائی میٹر میں بڑا ہے، نمبر 1 سائز میں چھوٹا ہے، اس کا پریشر زیادہ بنتا ہے، اس کا پریشر کم بنتا ہے. یہ لاک بریچ ہینڈ گن پہ چلتی ہے، یہ اسٹریٹ بلو بیک کے اوپر چلتا ہے، اور اس میں مکاروف کے علاوہ آپ کو بہت سارا آرسنیل ملتا ہے. مشین پسٹلز بھی ملتے ہیں، اسکارپین VZ کا ماڈل بھی اس میں آیا تھا، مشین پسٹل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے. جی تو یہ ایسٹرن یورپین بلاک کا 9mm ہے، جو کہ ہے بیسیکلی 9x18. یہ انٹرچینجیبل نہیں ہے.
آپ اس کو کسی اور 9mm کے پسٹل میں یوز نہیں کر سکتے، اور 9mm جیسے یہ ایک آرڈنری 9mm پسٹل ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب لائسنس کے اوپر دوستو یہ بھی 9mm پسٹل ہے، لیکن ان دونوں کے راؤنڈز میں کوئی انٹرچینجبلٹی نہیں ہے، جبکہ اگر ہم ریوالور کی بات کرتے ہیں تو .357 میگنم اور 38 اسپیشل میں انٹرچینجبلٹی ہے۔ جو .357 میگنم کے ریوالورز ہیں ان میں آپ 38 اسپیشل یوز کر سکتے ہیں، لیکن 38 اسپیشل ریوالورز کے اندر آپ جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے .357 میگنم۔ اچھا دوستو، یہ ہینڈ گن جو ہے دو کے اب اس کو بھی ریپلیس کر دیا گیا ہے اور پسٹل سے، PLK کے ساتھ، اسٹرائک 1 کے ساتھ، لیکن اسٹل سرمونیل سائیڈ آرم ہے رشین ملٹری کا۔ اور میں اگر بات کروں لیٹ 90s کی تو پوزیسنگ مطلب اپنے پاس رکھنا مکاروف ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا تھا دوستو۔ عام بندوں کے پاس جو ہے تو وہ TT-33 ہوتا تھا، لیکن خاص جو ہوتے تھے ان کے پاس ہمیشہ مکاروف رہتا تھا، اور مکاروف کا یہ والا ماڈل جو ہے یہ ریوائزڈ ماڈل ہے۔ اس کے ساتھ جو میگزین آتی ہے وہ ڈبل اسٹیک میگزین ہے، اس میں 12 راؤنڈز آتے ہیں، جبکہ اس میں جو پرانے والا ماڈل تھا وہ اس میں سنگل اسٹیک میگزین تھی 8 راؤنڈز کی کیپیسٹی کے ساتھ دوستو۔ تو یہ اس گن کا مینٹیننس بہت آسان ہے دوستو، اس کا فکس بیرل ہونے کی وجہ سے، وعلیکم السلام ورحمہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، فکس بیرل ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا ایکوریسی از لائک اینی تھنگ جی، سائز بہت کمپیکٹ ہے اور سیفٹیز آر دیئر۔ دوسرا، اس کو آپ جو ہے وہ رشین اسٹیل کا ایک اعلیٰ شاہکار بول سکتے ہیں جی، اور ہمیشہ سے میرے فیوریٹ ترین اس میں رہا ہے دوستو۔ جو کام ایک ہینڈ گن کا ہے، مطلب ڈیٹرنس یا اس کو آپ کہیے سیلف ڈیفنس، تو اس سے بہتر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہ والی ایکوریسی بھی ملتی ہے۔ اچھا، اس میں جو پلس پوائنٹ ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ اس کا ایمونیشن اگر آپ اس کو کمپیئر کریں 9mm کے آرڈنری اس کے ساتھ تو یہ بہت سستا ملتا ہے، اور ڈفرنس جو ہے اس میں یہ بنتا ہے اسٹیل کیسڈ دوستو، جیسے کلاشنکوف کا اسٹیل کے، رشین آرمری ہمیشہ سے ڈیزائن کی جاتی ہے اسٹیل کیسڈ، اس کے اوپر اس میں آپ کو فل میٹل جیکٹ بھی ملتا ہے اور ہالو پوائنٹ HP بھی ملتے ہیں جی، بہت سستے ہیں، تقریباً 100 روپے، 80 روپے، 90 روپے، پھر اس میں چائنا والے 50-60 روپے کے بھی ملتے ہیں دوستو۔ اس پسٹل کی اس وقت پہ مارکیٹ پرائس جو ہے وہ 1,65,000 روپے پلس مائنس چلتی ہے، اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور کنسیلیبل ویپن، آپ سیفٹیز اس میں ساری ہیں۔ یہ اب وہ والا ویپن ہے کہ جس کو میں چیمبر لوڈ گھمانے کا، میرے جیسا بندہ جو ہے ڈبل ایکشن پسٹل ہے یہ جی، اور اس کو خطرہ مول لے سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں دوستو آپ کو 2 کلر ملتے ہیں، ایک اسٹیل کلر ہے، ایک یہ میٹ بلیک ہے۔ لائسنس از مسٹ، لائسنس آپ کو چاہیے بلکہ آرمری انٹرنیشنل سے پرچیزنگ کے لیے دوستو۔ باقی بہت شکریہ، ہمارے پاس کچھ کسٹمرز آئے ہوئے ہیں، ہم اپنے اس ریویو کو یہیں پر ختم کریں گے، اور میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔